Welcome to the 118th episode of The Hot Issue. دوستو، آپ جیسا کہ جانتے ہیں آج افغانستان اور طالبان کے درمیان قطر کے کیپٹل دوحہ میں امن مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مین وائل طالبان کے کابل پر اور افغانستان کی دیگر جگہوں پر حملے بدستور جاری ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ آتا ہے۔ میرا اپنا جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہوگا جب تک پاکستان قائم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی آئی ایس آئی اور پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہر قیمت پر افغانستان میں کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہو، افغانستان کا، ان کی مرضی کی وہاں پہ گورنمنٹ بنے، اور وہ جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک وہ طالبان کو ایز اے پراکسی افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کرتے رہیں گے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو افغانستان کی کابل میں پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے وہ بھی انڈیا نے ان کو ایز اے گفٹ بنا کے دی ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں جو انڈیا وہاں پہ کر رہا ہے افغانستان میں، اور ان کی پولیس کی ٹریننگ ہے، آرمی کی ٹریننگ ہے۔ تو انڈیا کا جو انفلوئنس ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے افغانستان میں پاکستان مسلسل انتشار پھیلاتا رہا ہے اور پھیلاتا رہے گا۔ اب اس میں ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے افغانستان سے تعلقات میں ایک بنیادی فرق ہے۔ انڈیا جو ہے وہ افغانستان کو اپنا ایک بھائی سمجھ کے، اپنا ایک بلکہ اپنا ایک ذمہ داری سمجھ کے کہ ماضی میں جو ہے وہ افغانستان بھی بھارت کا، ہندوستان جو ہے اس کا حصہ تھا، تو وہ اس حوالے سے بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے ہندوستان، اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرتا ہے۔ اور افغانستان اور بھارت کے جو عوام ہیں ان کے درمیان بھی، عام جو شہری ہیں ان کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہیں، اس کے باوجود کہ افغانستان میں سکھوں کے گرودواروں پر حملے ہوئے، ہندوؤں کا قتل عام ہوا، لیکن اس سے افغانستان کی عام جنتا کا تعلق نہیں ہے۔ یہ ٹیررسٹ ہیں جو پاکستان کے پراکسی کے طور پر وہاں کام کرتے ہیں، اور ان کا ہی یہ ہے کرنا تاکہ افغانستان میں ہندوستان میں افغانستان کے خلاف نفرت پیدا کی جائے، اور ہندوستان جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کر رہا ہے، جو ٹریننگز جیسے میں نے کہا کر رہا ہے وہاں پہ فوج کی، پولیس کی، اس کو سیبوٹاج کیا جا سکے، اور بھارت کے اندر لوگ جو ہے وہ افغانستان کے خلاف ہوں اور وہ بھارت پر زور ڈالیں کہ بھارت ترقیاتی کام جو ہے وہ افغانستان میں بند کر دے۔ تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ افغانستان جو ہے اس کو ہمیشہ بھارت کی حمایت بھی حاصل رہے گی، اور بھارت کی جو ہے وہ ہر قسم کی سپورٹ حاصل رہے گی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان قائم ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے مذاکرات میں، اس پہ مزید تفصیل سے ہم کل بات کریں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ دو دن قبل جو ہے وہ مچھ بلوچستان میں جو مائنز ہیں، کول مائنز، وہاں سے دہشت گردوں نے چن کر جو ہزارہ کمیونٹی کے لوگ تھے ان کو علیحدہ کیا اور ان کو لے گئے پہاڑوں میں، اور وہاں پر جا کے ان کو گولیاں ماری۔ جو تازہ اطلاع آ رہی ہے مجھے وہ یہ ہے کہ گولیاں نہیں چلائی گئیں، کیونکہ آپ کو یاد ہے کل میں نے کہا تھا کہ بھئی گولیاں چلتی ہیں تو پہاڑوں میں بڑی گونج ہوتی ہے اس کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آواز نہ آئی ہو لوگوں کو؟ تو وہ اب یہ اطلاع آئی ہے کہ جی گولی نہیں چلی، بلکہ ان کے ہاتھ پیچھے باندھ کے اس کے بعد ان کے گلے کاٹے گئے، مائی گاڈ، اور اس کے بعد ان کو تڑپتا ہوا وہاں پہ چھوڑ دیا گیا۔ اس کی وجہ سے 11 لوگ جو ہے ان کی شہادت ہو گئی، کچھ جو زخمی ہیں ان کی بھی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ تو اب وہاں پہ جو یہ شہید ہوئے ہیں ان کے جو گھر والے ہیں اور ہزارہ کمیونٹی کے لوگ، انہوں نے کوئٹہ کے جو مغربی بائی پاس ہے وہاں پر، ہائی وے کا جو مغربی بائی پاس ہے وہاں پر یہ 11 لاشیں سڑک پر رکھ کر جو ہے وہ بلاک کر دی سڑک، یہ کل سے بلاک ہے۔
اور انہوں نے وہ لاشیں ہٹانے سے انکار کر دیا. ہوم منسٹر جو ہے یعنی کہ انٹیریئر منسٹر آف پاکستان شیخ رشید جو ہے وہ گیا ہے کوئٹہ، اور اس نے وہاں جا کے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اس کی پوری تحقیقات کرائیں گے اور ہم گرفتاریاں بھی کریں گے. لیکن اس میں ہوا یہ ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم آپ کی کسی چیز کو نہیں مانتے. اچھا ایک سیکنڈ مجھے دیں، میرا خیال ہے کہ ٹی وی میں نے اس کی آواز بند نہیں کی تو وہ بیک گراؤنڈ میں مجھے بھی سنائی دی. جسٹ اے منٹ. جی سوری اباؤٹ دیٹ. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ وہ جو ہزارہ کمیونٹی کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں انہوں نے باقاعدہ نعرے مار کر شیخ رشید کی موجودگی میں انہوں نے نعرے مارے ہیں کہ عمران یہاں آؤ، عمران کوئٹہ آؤ. تو وہ عمران خان کو چاہتے ہیں کہ عمران خان وہاں آئے. وہ جائے گا یا نہیں جائے گا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اچھا اس دوران آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلوچستان کے اندر جو ہے انسرجنسی وہ اب ایسی شکل اختیار کر رہی ہے کہ اس میں دو پہلو ہیں اس کے جو ہمیں اس وقت دیکھنے چاہیے، جن پہ ہمیں مطلب ہے کہ جو قابل توجہ ہیں، دیٹ ڈیمانڈ اوور اٹینشن. نمبر ون کہ انسرجنسی پھیل رہی ہے، یعنی کہ جو مسلح آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، مسلح جدوجہد، وہ اب پورے بلوچستان میں آہستہ آہستہ وہ ان کا نیٹ ورک پھیل رہا ہے، وچ از اے گڈ تھنگ فار دا بلوچ لبریشن کاز. دوسری چیز جو اس میں سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ جو گوریلا آرمی کے گروپس ہیں، یعنی کہ ایک یونائٹڈ کے نام سے ہے، ایک لبریشن آرمی کے نام سے ہے، ایک لبریشن فرنٹ کے نام سے، یہ مختلف گروپس ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو ان کو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسے ایک یونائٹڈ فرنٹ بناتے ہیں. یہ ساری جو ہے فوجیں آپس میں اگر مل جائیں تو یہ بلوچستان کی جو آزاد بلوچستان ہوگا اس کی فوج کی میں سمجھتا ہوں کہ کی جانب یہ ایک اہم قدم ہوگا، کیونکہ بلوچستان کی آزادی کے بعد بلوچستان کو آرمی چاہیے. تو یہی گوریلا جو تنظیمیں ہیں اگر یہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اس وقت تو یہ مستقبل میں آزاد بلوچستان کی نیشنل آرمی بن سکتی ہے. اچھا اب کچھ حملے جو ہیں ان کا فوکس اب بن رہا ہے سی پیک اور کنسٹرکشن کمپنیز جو پاکستان کی وہاں کام کر رہی ہیں. اس میں دو حملے ہوئے ہیں. ایک حملے میں انہوں نے جو ایکسکیویٹر تھا اس کو ریموٹ کنٹرول بم سے اڑا دیا ہے، اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ بھی مشینری کے اوپر حملہ کر کے اس کو تباہ کیا ہے. اور اس میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ سویلین کیجولٹیز نہیں ہوئیں، کیونکہ دے میک شور کہ ان کے بم دھماکوں سے سویلینز کو نقصان نہ پہنچے. ایک ایکسکیویٹر کا ڈرائیور زخمی ہوا ہے لیکن وہ معمولی زخم ہے اس کے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس دوران ہوا یہ کہ جو ہے وہ ایک بلوچستان کی جو آزادی کی فوج ہے اس کے وہ جا رہی تھی، اس کی ایک پلوٹون جا رہی تھی یہ بلوچ لبریشن فرنٹ کی، اور یہ جب پہنچے ہیں پنجگور کے علاقے کیل کور میں، جب یہ کیل کور میں پہنچے ہیں تو وہاں پہ پاکستان آرمی نے ان کا گھیرا کر لیا. اس بلوچستان لبریشن آرمی کی جو پیٹرول ٹیم تھی اس کی گھیراؤ کر لیا. بڑی سخت فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور گھیرے میں آ گئے یہ. تو وہاں پہ ایک سرمچار تھے بلوچ جن کا نام گنج بخش ہے، لیکن ان کو بہار بلوچ یعنی سپرنگ جو ہوتی ہے بہار بلوچ کے نام سے وہ جانے پہچانے جاتے تھے. انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ایک طرف سے نکلنے کے لیے کہا اور اس جگہ پہ انہوں نے ہولڈ کیا اور فائرنگ کرتے رہے دشمن پر، جس کے نتیجے میں 2 پاکستانی فوجی جہنم وصال ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے. اور لیکن اس میں یہ ہوا کہ یہ جو بلوچ لبریشن آرمی کی جو یہ ایک
پیٹرول پارٹی تھی، گشتی پارٹی، یہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی، اور جو پوسٹ ہولڈ کر کے رکھی ہوئی تھی بہار بلوچ نے، وہ وہاں پہ جام شہادت نوش فرما گئے. ہی ڈڈ ناٹ موو بیکاز ہی وانٹیڈ ہز کامریڈس ٹو ٹو اسکیپ فرام دس اٹیک. تو بہار بلوچ جو ہے وہ بڑے زبردست سرمچار تھے بلوچ لبریشن آرمی کے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضرور بلوچستان کا جو سب سے بڑا جنگ آزادی کا سب سے بڑا جو میڈل ہے، نشان بلوچستان، وہ بہار بلوچ کو دیا جائے گا. دوستو، گزشتہ روز جرمنی کے شہر برلن میں بڑا زبردست مظاہرہ ہوا ہے کریمہ بلوچ کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ لے کر، اور اس موقع پر جو کینیڈین ایمبیسی ہے اس کے سامنے چونکہ یہ مظاہرہ تھا، تو ان کو ایک میمورنڈم بھی پیش کیا گیا کہ آپ ان کو اریسٹ کریں جنہوں نے یہ قتل کیے ہیں. اس کے علاوہ ڈیرہ بھگٹی میں جو ہے وہ پاکستانی فوج نے دھالو اور اونچ کے گرد و نواح میں زبردست آپریشن کیا اور فائرنگ کی اور لوگوں کو مارا، اور 2 لوگوں کو اغوا کر کے وہاں سے لے گئے، جن کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں. اور تو یہ گڈریوں کو اغوا کر رہے ہیں، مار رہے ہیں. اور یہ جو اس کے علاوہ جو ہے وہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر اللہ نذر جو ہیں وہ بلوچستان کی قومی آزادی تحریک کے ایک قومی لیڈر ہیں، اور ان کے گاؤں پر جو ہے وہ مہی ان کا گاؤں ہے، اور اس گاؤں کے اوپر فوج نے ایک دفعہ پھر دھاوا بولا ہے، پہلے بھی بولا تھا، اور وہاں پر بلڈوزروں کے ساتھ لوگوں کے کچے مکانوں کو گرایا گیا ہے، وہاں پہ مکانوں کو آگ لگائی گئی ہے، لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ گاؤں جو ہے وہ ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ کا آبائی گاؤں ہے. اور خبریں بہت دیر سے پہنچتی ہیں، بڑی مشکل سے پہنچتی ہیں، کیونکہ 2017 سے بلوچستان میں انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے وہ بند کی ہوئی ہے آرمی نے. چلتے ہیں گلگت بلتستان کی طرف. پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے اپوزیشن پارٹیوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھی جب پی ڈی ایم دھرنا دے گی اور لانگ مارچ کرے گی اور جب تاریخ کا اعلان کیا جائے گا، تو تمام اپوزیشن پارٹیاں پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے ہر ضلع میں دھرنا بھی دیں گی اور مارچ بھی کریں گی. اس کے علاوہ بڑی دلخراش داستان ہے، کراچی میں گلگت بلتستان کے ہنزا سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان طالب علم سلطان، وہ اسٹوڈنٹ ہے لیکن وہ کام بھی کرتے تھے، تو وہ رات کو کام سے واپس آ رہے تھے تو ان کے موٹر سائیکل کا پیٹرول ختم ہو گیا، تو وہ اپنی موٹر سائیکل کو لے کر پیدل جو ہے وہ نیئرسٹ پیٹرول سٹیشن تک جا رہے تھے کہ ایک پولیس آئی ہے اور انہوں نے آ کے دیکھا ہے ان کو، اور اس کے بعد ان کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کی ہے. وہ سلطان جو ہے وہ جگہ پہ ہی وہ شہید ہو گئے. He was the only son of a very very poor family from a village near in Hunza district. تو اس کے خلاف بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں اور کل بھی ہوئے تھے. رات کو وہاں پہ جو تھانہ ہے سائٹ کا کراچی میں، اس کا گھیراؤ کیا گیا اور وہاں پہ بڑا ہنگامہ کیا گیا. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کا جو علاقہ ہے استور، وہاں گندم نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے. تو صحافی گئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ بھئی یہ اتنا شور مچا رہے ہیں، گندم نہیں ہے. تو جب یہ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا واقعی گندم نہیں ہے، اور چند بوریاں گندم کی وہاں پڑی ہوئی تھیں جن کو اللی لگی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ کھانے کے یا استعمال کرنے کے قابل نہیں تھے. وہ سپلائی ڈپو گئے وہاں پہ، تو بوسیدہ بوریاں تھیں. تو 2 دن سے وہاں احتجاج جاری ہے، اور کوٹ میں، اور یہ ضلع ہیڈ کوارٹر استور کا. اور اس کے علاوہ وہاں پہ بھائی بجلی نہیں ہے،
اور لکڑی نہیں مل رہی، یعنی لکڑی جلاتے نا لوگ کھانا پکانے کے لیے یا گھر کو گرم رکھنے کے لیے، تو لکڑی بھی نہیں مل رہی۔ واپس چلتے ہیں ہم، آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے بلوچستان کا جو واقعہ ہوا، ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو ظلم ہوا، وہ کیسے گلگت بلتستان پہنچا ہے۔ اس کی خبر جب پہنچی ہے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ گلگت میں، سکردو میں اور شگر میں وہ نکلے ہیں، اور انہوں نے سڑکوں پر نکل کے مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے جو واقعہ ہے اس کے ذمہ داران کو گرفتار کیا جائے، اور یہ ابھی گلگت میں بلتستان میں چلے گا، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں۔ اچھا، پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان میں یاسین جو ہے، وہاں پہ سلگان ریجن جو ہے، وہاں کے 5 بڑے گاؤں ہیں جہاں پہ بجلی کی مسلسل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تنگ آ کر محکمہ بجلی کے خلاف لوگوں نے ہندور بازار میں مظاہرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹوں میں اگر بجلی ہمیں نہ ملی تو پھر جو ہے ہم یاسین سب ڈویژن ہیڈ کوارٹر جو ہے بجلی کا، وہاں تک لانگ مارچ کریں گے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں، یہ تو گلگت بلتستان کی میں بات کر رہا ہوں نا، پاکستانی قبضے والے جو کشمیر، جموں کشمیر ہے، وہاں پہ بھی آٹا نہیں ہے، اور ڈڈیال شہر میں لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں آٹے کی تلاش میں، اور آٹا نہیں مل رہا۔ اور ادھر سے پاکستان نے جو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کو گندم کی سپلائی تھی وہ روک دی ہے، اس لیے کہ پنجاب کی جو فلور ملز ہیں ان کے پاس بھی اب زیادہ سے زیادہ 3-4 دن کا یا 5 دن کا جو ہے وہ گندم کا ذخیرہ ہے، ان کے پاس گندم ہی نہیں ہے، یہ صورتحال ہے۔ اور ایک بوری جو ہے 20 کلو کی ایک بوری اس وقت جو ہے وہ 1400، 1500، 1600 روپے کی بک رہی ہے۔ کین یو بلیو اٹ؟ تو غریب کھائے گا کیا؟ غریب تو نہیں کھا سکتا اتنا مہنگا، اگر آٹا بلیک میں مل رہا ہے، اور وہ بھی ان کو مل رہا ہے جن کے کوئی رابطے یا کانٹیکٹس ہیں۔ تو دوستو، پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تباہی کی طرف ایسے دوڑ رہا ہے جیسے کوئی گھوڑا سرپٹ جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف دوڑتا ہے۔ ان حالات میں سب سے بڑی ذمہ داری اگر کسی ملک پر عائد ہوتی ہے کہ وہ ان علاقوں کے مظلوم عوام کی آواز بنے، وہ ہے بھارت کے عوام، وہ ہے بھارت کی جنتا۔ اور میں بڑا مشکور ہوں آپ سب کا کہ آپ سب جو میرا پروگرام دیکھتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، آپ مجھے حوصلہ دیتے ہیں، مجھے انکریجمنٹ دیتے ہیں، اور آپ لوگ مجھے محفوظ اور حفاظت سے رہنے کا بھی کہتے رہتے ہیں۔ اور میں جب بیمار ہو جاتا ہوں تو خاص طور پر میرے ایک فین ہیں ہمانشو، وہ تو میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اور زبردستی پھر مجھے جانا پڑتا ہے، اس لیے کہ اگر میں نہ جاؤں تو اگلے دن وہ پوچھتے ہیں کہ آپ گئے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری جو ٹانگ کی تکلیف تھی اس میں اب مجھے کافی آرام ہے، تھینکس ٹو ہمانشو، کہ وہ سٹبرنلی مجھے کہتے رہے، اور میں گیا، اور میں جا کے وہاں آرتھوپیڈک سرجن کو دکھایا، اور انہوں نے مجھے دوائی دی ہے، اس دوائی سے مجھے کافی آرام ہے۔ سو تھینک یو ویری مچ، جے ہند، اپنا سب بہت بہت خیال رکھیں۔